پہلی بات تو یہ کہ قرآن کریم میں ایک نشانی آئی ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ شب قدر ماہ رمضان کے اندر ہے۔ وہ کیا نشانی ہے کہ ایک طرف سے سورہ قدر میں ارشاد ہوتا ہے کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، قرآن کو ہم نے نازل کیا ہے شب قدر میں، اور دوسری طرف سے قرآن یہ کہتا ہے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ قرآن نازل ہوا ہے رمضان کے مہینے میں۔ تو شب قدر اس کا مطلب رمضان ہی کے اندر ہے۔ اب رمضان کی کون سی رات ہے اس کے بارے میں قرآن مجید خاموش ہے، لیکن جو ناطقین قرآن ہیں، جو مفسرین قرآن ہیں، انہوں نے بیان کیا ہے، اور ائمہ اطہار علیہ السلام فرمایا کرتے تھے کہ شب 19، شب 21 اور شب 23 کے بارے میں یہ سب سے زیادہ احتمال ہے کہ ان میں سے کوئی رات شب قدر کی رات ہو۔ اور امام محمد باقر علیہ السلام سے جب کسی نے سوال کیا کہ آپ بتائیے کہ آپ کو معلوم ہے کہ کون سی رات ہے، تو فرمایا کہ ہمیں کیسے معلوم نہیں ہوگا جبکہ قرآن کہہ رہا ہے تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر، اس رات ملائکہ نازل ہوتے ہیں، تو ملائکہ کسی اور پر نہیں ہم پر ہی نازل ہوتے ہیں، تو اس لیے ہمیں تو معلوم ہے کہ یہ کون سی رات ہے۔ اور بعض روایات کے اندر اتنی زیادہ واضح نشانی آئی ہیں جس سے ہمارے یہاں جو فقہ جعفری ہے اس کے حساب سے شب 23 کے بارے میں سب سے زیادہ احتمال ہے کہ وہ شب قدر ہو، اس کے بعد جو احتمال ہے وہ شب 21 کے بارے میں، اس کے بعد جو احتمال ہے شب 19 کے بارے میں، اور اس کے بعد شب 25 بھی ہے، شب 27 بھی ہے، شب 29 بھی ہے، اور کوئی اور بھی رات ہو سکتی ہے، اس کے بارے میں کوئی قطعی طور پر نہیں کہہ سکتا۔ اور یہ جو پروردگار عالم نے سلسلہ رکھا ہے نا، اس کے اندر بھی ایک وجہ موجود ہمیں سمجھ میں آتی ہے، وہ یہ کہ جس طریقے سے موت کے بارے میں نہیں پتہ انسان کو کب موت آ جائے، تو ہمیشہ انسان کو اپنا محاسبہ کرنا چاہیے اور ہمیشہ تیار رہنا چاہیے کہ مجھے کبھی بھی موت آ سکتی ہے۔ توبہ کرنے میں تاخیر نہ کرے، جلدی کرے، جیسے ہی یہ رات ملی ہے، جیسے ہی موقع ملا ہے فوراً سے قرآن کریم کی طرف آئیں، دعاؤں کی طرف آئیں، اعمال کی طرف آئیں۔ تو اس لیے پروردگار عالم نے بھی شاید شب قدر کو چھپا کے رکھا ہوا ہے کہ اگر میرا بندہ کسی رات میں اعمال انجام دے دیتا ہے تو میری رحمت کا تقاضا یہ ہے کہ چاہے شب قدر کوئی اور رات ہو، میں اس کے لیے شب قدر اسی رات کو بنا دوں گا، آئے تو ہو تم ہماری بارگاہ میں تو یہاں سے کچھ لے کر ہی جاؤ گے۔ اور پھر اس رات کے جو اعمال ہیں اس کے اندر سب سے بہترین عمل تو یہ سورہ قدر کی تلاوت کرنا ہے، زیادہ سے زیادہ کثرت سے دعائیں مانگنا ہے۔ قرآن کے اعمال ہیں جو اسپیشلی مفات الجنان کے اندر ذکر ہیں کہ قرآن سر پر رکھ کر بھی کچھ ذکر ہیں جو پڑھنے چاہیے، اور قرآن کھول کر بھی کچھ ذکر ہیں جو پڑھنے چاہیے۔ آج کی رات عبادتوں کے اندر گزارنا چاہیے، اور بطور خاص ان افراد کے لیے کہ جن کی نمازیں قضا رہ گئی ہیں، کیا ہی مناسب رات ہے کہ اس رات کے اندر اپنے قضائے عمری کو انجام دیں۔